محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، لیونگ فار ادرس، دوسروں کے لیے جینا، اس موضوع پر انشاءاللہ میں اظہار خیال کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا پچھلی امت کا کہ ایک شخص ایک ویران جنگل سے گزر رہا تھا۔ سر کے اوپر اس نے بادل دیکھے اور بادل میں آواز آئی کہ فلاں بندے کی کھیت میں برسنا۔ اسے تعجب ہوا اور اس نے بادل کو فالو کرنا شروع کیا۔ وہ بادل کسی مقام پر پہنچا اور ایک چٹیل میدان میں برسا۔ پانی جب گرنے لگا تو پھر پانی چٹیل میدان سے ایک چھوٹی نہر کی شکل میں بہنے لگا۔ اس کو فالو کیا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اپنی کھیت میں کام کر رہا ہے۔ وہ کدال لے کر پانی کے نہر کو اپنی کھیتی میں ادھر ادھر کر رہا تھا۔ یہ پہنچا اور اس نے اس کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس کسان نے پوچھا کہ میرا نام تم نے کیوں پوچھا؟ تو بتایا کہ میں نے بادل سے یہ آواز سنی اور تمہارا نام سنا، بتاؤ کہ تم کیا نیک عمل کرتے ہو کہ بادل کو تمہاری کھیت میں برسنے کا حکم ہوا؟ تو اس بندے نے کہا کہ میری جو فصل تیار ہوتی ہے اس کا 1/3 میں بندوں کے لیے صرف کرتا ہوں، دوسروں کے لیے خرچ کر دیتا ہوں۔ 1/3 میں اپنے اور گھر والوں کے لیے کھانے پینے کے لیے رکھ لیتا ہوں اور 1/3 پھر میں ریپروڈیوس کرنے کے لیے کھیت میں استعمال کرتا ہوں۔ حضرات، یہ حدیث میں نے سنائی ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دوسروں کے لیے جینے کی کیا اہمیت ہے۔ اس وقت ہندوستان کی جو صورتحال ہے، امت مسلمہ ایک نازک مرحلے سے گزر رہی ہے، تاریخ کے ایک نئے موڑ سے گزر رہی ہے، اور اس وقت اس پر ظالم اور متشدد حکمران مسلط ہیں۔ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا ٹیسٹ کا ٹائم ہے، ایک بڑی آزمائش کے دور سے امت گزر رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزمائشوں کے دن لاتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اچھے اور برے دن، نرم اور گرم دن، آسائش کے اور کشائش کے، کشمکش کے اور اسرت کے، تنگی اور آسانی کے دن اللہ تعالیٰ قوموں کے درمیان لاتا ہے۔ وہ اس لیے لاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمتیں بیان کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ۔ اس آیت پر میں نے گزشتہ جمعہ گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے کون سچے صاحب ایمان ہیں اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، یا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ کون دین کی شہادت پیش کرنے کی پوزیشن میں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے لگتا ہوگا کہ اس وقت ظالموں کی کھیتی میں بہار آئی ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، یہ اس کا اٹل فیصلہ ہے۔ ہماری نگاہ ہو سکتی ہے کہ اس چیز کو نہ پالے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے۔ ہماری نگاہ بہت چھوٹی، ہماری عقل بہت چھوٹی، ہمارا اسکیل چھوٹا، ہمارا کیلنڈر بہت چھوٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کیلنڈر، اللہ تعالیٰ کا اسکیل، اللہ تعالیٰ کی نگاہ بہت وسیع ہے، لیکن یاد رکھو کہ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، چھانٹنا چاہتا ان حالات سے کہ کون ہیں سچے ایمان والے۔ اور آپ نے دیکھ لیا ان حالات میں کہ کس کا ایمان جاگا ہوا ہے، کس کا ایمان انہی عمل پر آمادہ کر رہا ہے، کس کا ایمان اس وقت سویا ہوا ہے، کون عافیت کوشی اختیار کر رہے ہیں، کون جو بڑی بڑی تقریریں کیا کرتے تھے قربانیوں کے، وہ اس وقت خواب غفلت میں چھپے ہوئے سوئے ہوئے ہیں، اور کون غاروں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حالات لاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کس کا ایمان سچا ہے۔ وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی سر کو بھی کرنے کے لیے یہ حالات لے آتا ہے کہ کافر جب ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سر کوبی کا انتظام کرتا ہے۔ پھر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے چلے جاؤ گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایسا طریقہ نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، جنت کو جانے کے لیے اللہ تعالیٰ مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہ جو مشکل حالات لے آتا ہے یہ مواقع فراہم کرتا ہے، یہ اپورچونیٹیز فراہم کرتا ہے کہ کون ہی جو اس کی راہ میں جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور کون ہی جو صبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، گھٹنے نہیں ٹیکتے۔
عاجزی اختیار نہیں کرتے، فرار کی راہ اختیار نہیں کرتے، ایمان کا سودا نہیں کرتے، اپنے ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں۔ کون اس طرح کے بندے ہیں؟ یہ چھانٹنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے اس پروسیس سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جو کچھ حالات ہو رہے ہیں ایک پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ باطل کو ثبات نہیں ہے، باطل کو دوام نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ قرآن نے کہا کہ یہ جو باطل ہے، یہ جو خدا سے باغی لوگوں کا نظریہ حیات ہے، یہ ظلم کا جو فلسفہ ہے، یہ فلسفہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچرے میں گڑ پر اگنے والے پودوں کے مانند ہیں جن کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حالات ایسے پیدا کر دیے کہ 100 سال سے انہوں نے جو مینوفیکچر کیا اپنا اوپینین، ایک ماسک تھا جو پہنے ہوئے تھے اور ایک گویا کہ لوگوں کے سامنے ایک بڑی حسین تصویر پیش کر رہے تھے، ان حالات نے ان کو بے نقاب کر دیا، ان حالات نے ان کو ننگا کر دیا۔ باطل کیا ہے؟ باطل کا اصل چہرہ کیا ہے؟ باطل کے پاس انسانیت کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ باطل انسانیت کا دشمن ہے، باطل حق کا دشمن ہے، باطل ریسسٹ ہوتا ہے، باطل فیسسٹ ہوتا ہے، باطل نسل پرست ہوتا ہے۔ یہ خود ثابت کر دیا، حالات نے ثابت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ حالات اس لیے پیدا کرتا ہے کہ جو کی ذات کا اصلی ذات کا درخت ہے وہ بھی ثابت ہو جاتا ہے، اور کچرے پر اگنے والا جو پودا ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ اسے دیکھ کر اس کی ہریالی کو اور اس کے گھنے پن کو دیکھ کر تعجب کرنے لگتے ہیں کہ یہ بڑی کھیتی ہے۔ نہیں، مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ باطل کا جو پودا ہے یہ خبیث پودا ہے، یہ بے اصل ذات کا پودا ہے، یہ کبھی بھی اکھاڑ دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اکھاڑنے والے ہاتھ جس دن پیدا ہو جائیں گے یہ پودے آسانی سے اکھاڑ کر پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو پورا مرحلہ لایا ہے، اس مرحلے میں اہل ایمان کو ایک پروسیس سے گزار رہا ہے اور چھانٹ رہا ہے کہ کون ایمان والے ہیں، کون اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہیں، کون اپنے مسلک پر، اپنے ایمان پر ڈٹے ہوئے اور جمے ہوئے، اور باطل اپنے آپ کو بے نقاب کر رہا ہے اور دنیا کے سامنے اپنی رسوائی کا سامان کر رہا ہے، اپنی ذلت کا سامان خود اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے جس کے ذریعے سے یہ جب مشکلات آتی ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ تکلیف ہمیں ہو رہی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک بڑا خیر ہے جو نمودار کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ حالات ہم پر آئے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے اندر میری ملاقاتیں کتنے نوجوانوں سے ہوئی، کتنے انٹلیکچوئل سے ہوئی ہے، سوشل ورکر سے ہوئی ہے، عورتوں نے کال کی ہیں، لوگوں نے اپنا کمٹمنٹ ظاہر کیا ہے، کوئی پیسے دینا چاہتا ہے، کوئی اپنی صلاحیت دینا چاہتا ہے، کوئی اپنا وقت دینا چاہتا ہے، اور میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ کوئی اپنی زندگی کو درست کر کے آئندہ سے دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو کھڑا کر دیا، اور کئی لوگ ہیں ہر مقام سے، ہر شہر سے، بلکہ بیرون ممالک سے بھی فون آنے لگے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ زندگی میں اب وہ کچھ پرپسفل بن جائیں، زندگی میں کوئی کام کے انسان بن جائیں۔ اب تک کی زندگی غفلت کی تھی، اب تک کی زندگی بے مقصدیت کے وہ شکار تھے، لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر کوئی ڈائریکشن پیدا کریں، کوئی رخ پیدا کریں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اگر انسان کے پاس سب کچھ موجود ہو۔ حضرات میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بہت تفصیل سے بتاتا کہ دنیا کے بڑے انسٹیٹیوشن میں، بزنس انسٹیٹیوشن جو دنیا کے بڑے بڑے، جیسے ہارورڈ یونیورسٹی ہے، لنڈن انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس ہے، ایسے ہی کیلیفورنیا کی ایک یونیورسٹی ہے انسیڈ ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے جہاں بزنس کے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، اور ایسے تیار کیا جاتا ہے 25-30 سال کی عمر میں آسمان کے نیچے جن نعمتوں کا کوئی تصور کر سکتا ہے وہ سب ان کے پاس موجود ہے۔ گھر، کار، بنگلہ، ہیلی کاپٹر، اپنی شپ، اپنا آئی لینڈ، جو چاہیں وہ سب ملتا ہے، لیکن 40 کی برس کی عمر کو پہنچتے پہنچتے انہوں نے واقعات کو لکھا ہے اپنے ہی انسٹیٹیوشن کے پاس آؤٹ، اور دوسرے انسٹیٹیوشن کی جن کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں جن کے قدموں میں آ کر گری ہوئی ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھا کہ 40 کے آس پاس وہ زندگی میں ایک مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے اندر ایک خیالونس محسوس کرتے ہیں، اندر سے خالی خالی محسوس کرتے ہیں۔ اب انہیں احساس ہونے لگتا ہے کہ زندگی کی دوڑ دھوپ میں بیوی کا حق ادا نہیں کیا، زندگی کی دوڑ دھوپ میں بچوں سے بیٹھ کر اندر ڈھنگ سے بات نہیں کی، زندگی کی دوڑ دھوپ میں پڑوسیوں کو کوئی خیال نہیں کیا۔ اندر سے جب ان کا دل ان کو کاٹنے لگتا ہے، ویرانی ان کے اندر ہونے لگتی ہے، ان کو اپنے اندر دل ان کا کاٹنے لگتا ہے، تب وہ ادھر ادھر سائیکالوجسٹ کے پاس، ماہرین کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں
کہ آفٹر اچیونگ ایوری تھنگ واٹ نیکسٹ، یہ موضوع ہے کہ یو ہیو ایوری تھنگ، آپ کے پاس سب کچھ دنیا کا موجود ہے، لیکن اس کے بعد واٹ نیکسٹ، اس کے بعد زندگی کا اور کیا ہوگا؟ گھر، کار، بنگلہ، تمغے، میڈل، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اندر سے زندگی خالی ہے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ بہت سے لوگوں نے، فلاسفرز نے بھی لکھا ہے اس موضوع پر، اور یہ بتایا ہے کہ اصل میں کہ انسانی زندگی کی حیرت ناکی یہ ہے، the mystery of human existence lies not just in staying alive۔ انسانی زندگی کی حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ بس وہ زندہ رہنے کے لیے زندہ ہے، برائے نام وہ زندہ ہے، سانس آ اور جا رہی ہے اس کے لیے زندہ ہے، نہیں، but in finding something to live for، وہ دنیا میں جینے کے لیے کوئی مقصد چاہتا ہے۔ یہ اصل زندگی کی مسٹری ہے، یہ زندگی کی حیرت ناکی ہے، یہ اصل زندگی کا ایسنس ہے کہ آدمی صرف سانس لینے کے لیے زندہ نہ رہے بلکہ زندہ رہنے کے لیے کوئی مقصد پائے۔ The purpose of life is a life of purpose۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ با مقصد زندگی انسان اختیار کر لے، لیونگ فار ادرس، دوسروں کے لیے جینا سیکھ جائے۔ اپنے لیے جینا تو جانور بھی جیتے ہیں، لیکن یونیورس کا ایک اصول ہے، دیکھ لیجئے کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سب اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ سورج کو دیکھ لیجئے، قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے سورج کو بنایا، وہ گرمی بھی دیتا ہے، وہ روشنی بھی دیتا ہے، وہ ہمیں اس دنیا میں جینے والوں کے لیے گرمی کا سامان فراہم کرتا ہے، روشنی کا سامان کرتا ہے، اور اپنے ایٹمز کو جلاتا ہے، اپنی سائز کو چھوٹا کرتا چلا جاتا ہے، لیکن جیتا کس کے لیے؟ سورج ہمارے لیے جیتا ہے۔ قرآن نے کہا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کس نے کھڑا کیا؟ زمین میں بسنے والوں انسانوں کو آرام کی زندگی ہو سکے، وہ گہوارے میں بچہ جیسے سو کر آرام پاتا ہے، ویسے زمین میں چلنے پھرنے کے لائق انسان اس وقت ہوا جب پہاڑ نے اپنا کام کیا آپ کے لیے، اور میخوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے گاڑ دیا۔ بارش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بارش جب آتی ہے تو اس کا فائدہ یہ کہ مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتا ہے، اس سے لہلہاتی ہوئی کھیتیاں پیدا کرتا ہے، گھنے گھنے باغ پیدا کرتا ہے جس میں انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے ان کا ساز و سامان اور ان کا چارہ پایا جاتا ہے۔ کائنات کا اصول ہے کہ they live for others، کائنات کا قانون ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، اور جو انسان دوسروں کے لیے جینا سیکھ جاتا ہے وہ کائنات سے ہم آہنگ ہوتا ہے، اور جو انسان خود کے لیے جیتا ہے وہ دنیا سے ایسے چلا جاتا ہے کہ کوئی اسے یاد نہیں رکھتا، اور دنیا سے لوٹتے ہوئے وہ روتے ہوئے جاتا ہے، وہ افسوس کرتے ہوئے جاتا ہے کہ اس کی زندگی کسی کے لیے کارآمد اور کسی کے لیے مفید نہیں رہی۔ تو پہلی بات یہ پیغام ہے آج کے جمعہ کے خطبے کا کہ وہ نوجوان جو دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن کا ایمان اس وقت جاگا ہوا ہے، ان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ طے کریں لیونگ فار ادرس۔ ہم دوسروں کے لیے جینا شروع کریں گے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہوگا، ہماری زندگی کا کوئی مصرف ہوگا، ہم انسانوں کے لیے مفید بنیں گے، ہم سے جو بن سکے، لکھنا آتا ہے تو لکھیں گے، بولنا آتا ہے تو بولیں گے، ہم PR کا کام کر سکتے ہیں تو جا کر پبلک ریلیشن کا کام کریں گے، پولیس آفیسر سے ملاقات کریں گے، انٹلیکچوئل سے ملاقات کریں گے، سیاستدانوں سے ملاقات کریں گے، کارٹون بنانا آتا ہے تو کارٹون بنائیں گے، نظمیں لکھنا آتا ہے تو نظمیں لکھیں گے، ترانے گانا آتا ہے تو ترانہ گائیں گے، جس کو جو کام آتا ہو وہ کام کرے گا، لیکن انسانیت کے لیے مفید بنے گا۔ کب تک صرف اپنے لیے جئیں گے؟ کب تک اپنے پیٹ کے لیے جئیں گے؟ کب تک اپنے بیوی بچوں کے لیے جئیں گے؟ انسان کی زندگی کا ایسنس یہ ہے کہ لیونگ فار ادرس۔ یہ پہلا کام ہے، ہم میں سے ہر آدمی یہ فیصلہ کرے کہ آج سے میری زندگی کا ایک مقصد ہوگا اور وہ میں دوسروں کے لیے، انسانیت کے لیے، سوسائٹی کے لیے مفید بنوں گا۔ یہ پہلا کام ہے جو اسے کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ سمجھ لیجئے، وہ ہے کہ آپ جو ایگزسٹنگ نیریٹو ہے اسے چیلنج کرنا سیکھیں۔ جو بیانیہ دنیا میں ہمارے سامنے آ رہا ہے اسے چیلنج کرنا سیکھیں۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ باطل بہت مضبوط ہے، باطل کو لوگ بہت پلاننگ کرتے ہیں، باطل کے پاس بڑی قوت موجود ہے اور سارے انٹلیکچوئل ان کے ساتھ ہیں، ساری پولیس ان کے ساتھ ہے، عوام ان کے ساتھ ہے۔ یہ سب بیانیہ ہم نے خود بنا لیا ہے۔ دنیا کے سکسیسفل لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان بیانیوں کو چیلنج کرتے ہیں، ان نیریٹو کو چیلنج کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے، یہ میڈیا کا پھیلا ہوا یہ طریقہ ہے، بلکہ خود ہمارے لوگ واٹس ایپ سے اس طرح کی چیزیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہودیوں میں اتنے جو ہے انٹلیکچوئلز پیدا ہوئے، اتنے رائٹرز پیدا ہو گئے، یہودیوں میں اتنے جو ہے نوبل پیس پرائز لینے والے ہو گئے۔ ہندوستان کی بعض ظالم تنظیموں کے کبھی بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کے اتنے برانچز ہیں، اتنی تنظیمیں ہیں۔ یہ سب پھیلا کر ہم نے وہ نیریٹو بنایا ہے کہ وہ اس وقت بڑی قوت کے مالک ہیں۔ یہ غلط چیز ہے، اس کو چیلنج کرنا، اس
इस नैरेटिव को चैलेंज करना है। दुनिया के बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी ऐसे ही होते हैं, जो दुनिया में मौजूदा नैरेटिव होता है, जो बयानिया है, जो किस्सा बयान किया जाता है, जो आम राय पाई जाती है, उस राय को चैलेंज किया जाए। टिपिंग पॉइंट नाम की एक किताब में ऑथर ने लिखा है कि अमेरिका के फुटवियर के यानी चप्पल और शूज बनाने वाली एक कंपनी ने अफ्रीका में अपनी कंपनी के ब्रांड्स को फैलाने के लिए एक रिसर्च टीम को भेजा। वो रिसर्च टीम आई और उसने बताया कि हमें अफ्रीका में लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, जिंदगी की जरूरियात नहीं, तो चप्पल कहाँ से खरीदेंगे, तो हमारी कंपनी का कोई ब्रांच वहाँ कायम नहीं हो सकता। और 4-5 साल के दूसरी टीम को भेजा, दूसरी टीम भी वही मैसेज लेकर आई कि साहब जहाँ खाने के लिए खाना नहीं है, पानी पीने के लिए पानी नहीं है, जिंदगी की बुनियादी जरूरतें नहीं, वहाँ चप्पल और शूज कौन खरीदेगा। 2-3 मरतबा हुआ और उसके बाद 4-5 साल के बाद एक नौजवान उठा और उसने कहा कि मुझे भेजिए, मैं रिसर्च करके आता हूँ। वह अफ्रीका गया, पूरा रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद वापस आकर कहा कि अफ्रीका में नीड नंबर 1, जरूरत नंबर 1 अगर कोई चीज़ है तो वो चप्पल है। अगर चप्पल नहीं है तो लोग खाना खाने के लिए, पानी के कुएं तक पहुंचने के लिए, नौकरियों को जाने के लिए जा नहीं सकते, इसलिए कि वहां की गर्मी में इतनी गर्मी होती है, इतनी रेत जलती है कि लोगों के पैर जल जाते हैं, लोग बाहर नहीं निकल सकते। तो उनके खाने और पानी से भी बुनियादी जरूरत, पहली जरूरत है कि उनके पैरों के नीचे चप्पल हो तो लोग बाहर जाएंगे और उसके बाद कमाई करेंगे। तो ऐसे चप्पल बनाने की जरूरत है जो उनके डिजाइन के मुताबिक हो, उनके रेट के मुताबिक हो। जब उसने उस नैरेटिव को चैलेंज किया, उस तस्वुर को चैलेंज किया, उसके बाद उनकी कंपनी ने जब चप्पल और शूज बनाने शुरू किए तो देखते देखते वो कंपनी मिलियनर हो गई, बिलियनर हो गई, पैसा बहुत कमा लिया उस कंपनी ने। ये दुनिया का बुनियादी नुक्ता है कि चैलेंज कीजिए। ये जो चैलेंज है कि साहब वो बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं है। उनके यहाँ 100 दिराड़ें पाई जाती हैं। ये ख्याल के साहब पुलिस पूरी उनके साथ है, ये गलत है। पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, मुसलमान भी पाए जाते हैं और छोटी जात के लोग भी पाए जाते हैं, इंसाफ पसंद भी पाए जाते हैं। जिस तरह से वो बुरी सिफत और बुरी खसरत रखने वाले पुलिस ऑफिसर्स को अपना हमनवा बना सकते हैं, इस तरह से आप भी अच्छी खसलत रखने वाले, इंसानी नेक फितरत रखने वाले पुलिस ऑफिसर से मुलाकात करके उन्हें अपना हमनवा बना सकते हैं। जिस तरह से वो समझते हैं कि वो प्लानिंग करते हैं, आपको किसने रोका प्लानिंग करने से? आप भी अपनी तंजीम दुनिया के मुसलमानों की मनसूबाबंदी करें, आप भी यहाँ के जो है पीस लिविंग सिटीजन्स की मनसूबाबंदी करें, और जिन मोहल्ले में फसाद होता है उसका पैटर्न पूरा स्टडी करने के बाद इंटेलेक्चुअल्स को किसने मना किया कि आप अपने मोहल्ले में जो है उसका जो प्रिवेंटिव मेजर करें। ये सारी चीज़ें, चैलेंज को आप कबूल कीजिए। और वो जो बयानिया है, वो जो नैरेटिव है कि साहब ये ऐसे और ऐसे ऐसे हैं, ऐसा नहीं है, उसके बिल मुकाबले में एक दूसरा नैरेटिव खड़ा कर सकते हैं, एक दूसरा चैलेंज आप पैदा कर सकते हैं। आप पुलिस को अपने साथ ले सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ ले सकते हैं, आप अच्छे हिंदुओं को और दीगर जात के लोगों को साथ ले सकते हैं, मोहल्लों की हिफाजत कर सकते हैं, एक बड़ा काम कर सकते हैं। अगर उस चैलेंज को आप, उस बयानिए को, उस नैरेटिव को चैलेंज करना सीख जाएं तो ये दूसरा काम है जो हमको करने का है कि जो मौजूदा चैलेंज है, जो नैरेटिव है, जिनके बारे में हमारे जहनों में दुश्मनों के सिलसिले में, बातिल के सिलसिले में बहुत बड़ा तस्वर है, समझ लीजिए वो कचरे पर उगने वाला पौधा है, उनके पास कोई कुव्वत नहीं है, आप उसका मुतबादिल पैदा कर सकते हैं। नंबर तीसरा ये है रिवर्सल की प्लानिंग करनी चाहिए। रिवर्सल की प्लानिंग का मतलब ये है कि इस मुल्क में नफरत आम हो रहा है तो आप जो है मोहब्बत को कैसे फैलाएंगे। यहाँ कौमों के दरमियान दरारें पैदा हो रही हैं तो कौमों के दरमियान आप ब्रिजेस कैसे बिल्टअप कर सकेंगे। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोशी इख्तियार कर रही है, फरार इख्तियार कर रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम कैसे याद दिलाएंगे। कोर्ट्स में बाज लोग हैं जो हुक्मरानों के इशारे अबरू का इंतजार करते हैं, तो कोर्ट में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं इंसाफ पसंद जो बड़े बड़े हुक्मरानों को चैलेंज कर देते हैं। आप ऐसे उकला से, ऐसे जजेस से, ऐसे कानून के माहिरीन से मुलाकातें क्यों नहीं करते और उन इंसानियत का सबक क्यों नहीं देते। ये तीसरा है रिवर्सल का प्लानिंग का मतलब ये है कि जो तबाही आई है, जो परेशानियां उम्मत पर आ रही हैं, इस मुल्क के लिए जो नुकसान हो रहा है, उसको रिवर्स करने का प्रोसेस भी हमारी नई नस्ल के लोग, हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारे इंटेलेक्चुअल्स कर सकते हैं। ये तीसरा काम है, रिवर्सल की प्लानिंग करनी चाहिए। चौथी और आखिरी बात यह है कि दुनिया में कोई भी बड़ा काम करने वाला जब तक पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा नहीं करता उस वक्त तक जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं करता। रोने धोने वाले, मनफी सोच रखने वाले, उम्मत को मायूस करने वाले, डरपोक किस्म के लोग दुनिया में कोई इनकलाब बर्पा नहीं करते। दुनिया में कोई तब्दीली लानी है तो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड आना चाहिए। मुश्किलें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उनका तदारुक करना चाहिए। आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, अचानक आपका जो है आप देखते हैं
کہ ڈیش بورڈ میں آپ کے اسکرین پر جو بلنک ہونا شروع ہو جاتا ہے پیٹرول ختم ڈیزل ختم، تو پریشانی کے نتیجے میں ایسا نہیں ہے کہ ہم گاڑی ہی روک دیں، ہم سفر ہی روک دیتے ہیں یا واپس پلٹ کر گھر کی طرف چلے جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جلد از جلد تلاش کرتے ہیں کہ پیٹرول بنک کہاں ہے، جاتے ہیں پیٹرول بھر لیتے ہیں، پھر 500 کلومیٹر تک کے لیے اطمینان کے ساتھ ہم گاڑی چلاتے ہیں۔ زندگی میں جب پرابلمز آتے ہیں تو یقیناً یہ پرابلمز آتی ہیں اور ان کا تدارک کرنا ہے، پھر امت کی گاڑی کو، انسانیت کی گاڑی کو، ملک کو اپنی منزل کی طرف اور ترقی کی راہ کی طرف لے کر چلے جانا ہے۔ یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے بغیر، یہ مثبت سوچ کے بغیر دنیا میں کوئی بڑا کام ہم نہیں کر سکتے۔ لیونگ فار ادرس، یہ فیصلہ ہم کو لینا پڑے گا۔ دوسرا جو خیال ہے، جو نریٹو ہے، جو بیانیہ ہے کفر کے بارے میں، باطل کے بارے میں، دشمنان اسلام کے بارے میں، فاسسٹ لوگوں کے بارے میں، اس کو چیلنج کرنا ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں، وہ بالکل کمزور ہے اور کچرے پر اگنے والے درخت اور پودے کی مانند ہے۔ اور تیسرے نمبر پر میں نے بتایا کہ ریورسل پلاننگ ہم کو کرنی چاہیے کہ دنیا کے حالات کو ہم کیسے بدلیں گے۔ ہم اپنی تاریخ خود لکھیں گے، ہم اپنی قسمت خود لکھیں گے اپنے ہاتھوں سے، اور اس کے لیے مثبت سوچ اور پازیٹیو تھاٹ چاہیے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ جب ہم دنیا کے لیے مفید ہوتے ہیں تو آخری بات میں عرض کرتا ہوں، اس بات کو یاد رکھیں، سمجھ لیجئے کہ آج کی گفتگو میں جب آپ دوسروں کے لیے مفید ہوتے ہیں تو کائنات آپ کا تعاون کرتی ہے، کائنات آپ کی مدد کرتی ہے، کائنات آپ کے لیے مفید ہو جاتی ہے، اور اسپیشلی کائنات کو حکم ہو جاتا ہے کہ فلاں بندوں کی مدد کی جائے۔ میں نے جو واقعہ سنایا اس میں یہی کہ جو کسان جو دوسروں کے کام آتا ہے، اپنی فصل کا 1/3 دوسروں کو دیتا ہے، لیونگ فار ادرس، دوسروں کے لیے جینے کا وہ فیصلہ کرتا ہے، اپنی ضروریات کی بھی تکمیل کرتا ہے، اسی فصل کو اگانے کے لیے پھر اپنی بیج کو وہاں ڈالتا بھی ہے، اور 1/3 جب انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کائنات میں سے بادل کو حکم دیتا ہے کہ بادلوں جاؤ اور بالکل اس آدمی کی کھیت میں برسو جو لیونگ فار ادرس کا، جس نے فیصلہ کیا ہے، جو دوسروں کے لیے جینے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی خاطر تمہیں جاؤ اور اس کے کھیت میں برسنا چاہیے۔ ایسے ایک نہیں، دو نہیں، موقع بموقع انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی بہت سے واقعات سناؤں گا جس میں رسول اللہ نے بتایا کہ دنیا میں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں کائنات ان کی مدد کرتی ہے۔ کائنات کے فورسز، نیچر کے فورسز، یونیورسل فورسز آپ کا تعاون کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دینے لگتے ہیں، آپ کے لیے راہیں جو ہے کشادہ کرتے ہیں، آپ کی راہوں کو ہموار کرتے ہیں۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں فزکس میں بھی یہ باتیں سمجھ میں آنے لگی ہیں، آج کی دنیا اس کو جو ہے انٹرپریٹ کرتی ہے۔ ہمارے رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا، دنیا کے لیے مفید ہو جاؤ، دنیا تمہارے لیے مفید ہو جائے گی۔ تم دنیا میں انسانوں کے لیے کام کرو، دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی۔ تم انسانوں کے لیے رحمت بن جاؤ، آسمان والا تم پر اپنی رحمتیں برسائے گا۔ یہ پورا پروسیس ہے سلیکشن کا، یہ پورا پروسیس ہے امت کو جگانے کا، امت کو کھڑا کرنے کا اور انسانیت کے لیے مفید بنانے کا ایک پروسیس ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خول سے باہر آنے اور انسانیت کے لیے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مثبت سوچ عطا فرمائے اور ایک نیا منصوبہ اور ایک نیا لاہی عمل لے کر اس ملک میں چلنے پھرنے اور جینے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔